ایک اور 26 جنوری آیا ہے، ایک اور یوم سیاہ کشمیریوں نے منایا ہے، 5 فروری آئے گا، اس کو بھی یوم سیاہ کشمیریوں کا دن کے طور پر منایا جائے گا. لیکن آخر یہ جو تاریخ رات ہے اس کا اینڈ کب ہوگا، یہ اختتام پذیر کب ہوگی، کب کشمیری آزادی کا سورج دیکھ سکیں گے طلوع ہوتا؟ دیکھیں، ان کی کوئی میرے خیال میں کوئی لیجٹیمیسی نہیں رہتی ہے ہندوستان کی کہ وہ اپنا ریپبلک ڈے یا اپنا انڈیپینڈنس کا ڈے اتنی زور و شور سے منائیں اور سیلیبریٹ کریں، جبکہ خود انہوں نے ایک اور پوری قوم کا آزادی کا حق چھینا ہوا ہے اور قبضہ کیا ہوا ہے اور بدترین ایگریشن کر رہے ہیں اپنی ہندوستان کی آکوپیشنل فورسز کے تھرو. اور پھر خاص طور پہ جو یہ ایبروگیشن کیا آرٹیکل 370 اور 35A، جو ایک ایڈمنسٹریٹو کنٹرول سو کال جو ان کو ملا ہوا تھا، وہ آرگن جو ان کی انڈین کانسٹیٹیوشن سے کنیکٹ کرتا تھا، اس کو بھی انہوں نے توڑ دیا ہے. تو انہوں نے تو شروع سے 70 سال سے اوپر ہو گیا ہے کہ انہوں نے یونیورسل ہیومن رائٹس چارٹر، یونیورسل ہیومینیٹیرین لا، انٹرنیشنل لا، انہوں نے جنیوا کنونشنز کی، UN سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشنز کی، انہوں نے انٹرنیشنل لاز، ٹریٹیز کی، ہر طرح کی بدترین وائلیشن کیا. صحیح. اور اسی لیکن طرح مشال آسیہ صاحبہ، رابی صاحبہ بہت جو بیمار ہیں. دنیا کی جو بڑی طاقتیں ہیں ان پر کیسے پریشر ڈالا جائے؟ امریکہ یا اور جو دنیا کی سپر پاورز ہیں، پاکستان ان کے سامنے اس کیس کو رکھتا ہے، مسئلہ کشمیر کو اٹھاتا ہے، وہ حل کرنے کے وعدے بھی کرتے ہیں، کمٹمنٹس بھی کرتے ہیں، لیکن وہ کمٹمنٹس پوری نہیں ہو پاتی. انڈیا پر وہ پریشر اس طرح سے نہیں ڈال پاتے جس کی ضرورت ہے. پھر اب امریکہ میں پھر نئی گورنمنٹ آئی ہے، جو بائیڈن آئے، کیا ان سے امید لگائیں کہ وہ اپنے 4 سالہ دور میں کہیں اس سلسلے میں کوئی بہتری لا سکتے ہیں؟ دیکھیں، پہلے جتنے بھی ڈیکیڈز گزرے ہیں، انڈو پاک میں ٹینشنز بھی آئی ہیں، ڈائیلاگ بھی ہوئے ہیں، اور جب ایسکلیٹ ہوا ہے معاملہ تو دنیا کی گلوبل پاورز جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں ٹو پیسیفائی یا فائر فائٹنگ ٹیکنیک کی طرف وہ آئے ہیں کہ ٹو سمر ڈاؤن دا حالات بٹوین بوتھ دا کنٹریز، ان کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے. مگر اس دفعہ بدقسمتی سے جب 27 فیبرری کو نیوکلیئر کوڈز 2019 کو جب آپس میں ایکسچینج ہوئے ہیں اور ود ان سیکنڈز ایک نیوکلیئر ایکسچینج ہو سکتا تھا، پوری دنیا تباہ ہو سکتی تھی، تب بھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ دنیا اس طرح فور فرنٹ پہ نہیں آئی ہے کہ ہندوستان کو روکے جو وہ ایگریشن کی پالیسی ہے. اور اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد 5 اگست ہو گیا. تو یہ دنیا میں اس وقت اتنا بڑا ویکیوم آ گیا ہے لیڈرشپ کا، اور کہ پیسیفائی بھی نہیں کر سکتے، سمر ڈاؤن بھی نہیں کر سکتے حالات کو. اور پہلے آپ کو یاد ہوگا بہت دفعہ بل کلنٹن کے دور میں بھی، کارگل کا بھی جب مسئلہ تھا تو تب اس زمانے میں جب پیس پروسیس چلا تھا تو بہت معاملہ بگڑا ہوا تھا. تو پولیٹیکل پرزنرز کو، چاہے وہ یاسین صاحب جو جودھ پور میں تھے، دوسرے تھے، ان سب کو ریلیز کیا گیا، پاسپورٹس ایشو کیے گئے، پیس پروسیس شروع ہوئے، چاہے وہ آگرہ کے تھرو تھے، لاہور ایکارڈ تھا، جو بھی تھا، کہ جنرل مشرف کا کوئی اس پہ بھی نہیں آ رہا ہے سامنے. اور جو مودی سرکار ہے وہ بھی ٹس سے مس نہیں ہو رہی. تو یہ ایک بہت خطرناک تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جا رہے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.